بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج تک ہم نے یہ تو سنا کہ ہم سبھی جو زمین کے اوپر چلتے ہیں انسان موجود ہیں، لیکن شاید ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ دریائی انسان بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم تم بستے ہیں، اسی طرح دریا میں پانی میں رہنے والے بھی انسان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 18,000 مخلوقات بنائی ہیں۔ ہمیں چند مخلوقوں کا نام معلوم ہے، چند مخلوقوں کو جانتے ہیں، چرندے، پرندے، درندے یا آسمانی فرشتے ہیں، جنات ہیں، چند مخلوق کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم گننا شروع کریں، کوئی زیادہ جنرل نالج والا ہے یا کسی کو زیادہ جانکاری ہے، حد سے حد 1000 2000 مخلوق گنا سکتا ہے، 3000 کے نام گنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے۔ کتنی مخلوقیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی اچانک ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر ایک تعجب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، مثالیں بھی سنی، واقعات بھی سنے، لیکن میرے سامنے یہ بات آئی کہ کافی ٹائم ہوا مدرسے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی اور اینٹوں کو کئی مہینے ہو گئے لگے دیکھا جب مدرسے کی چنائی شروع ہوئی، معمار آئے، مدرسے کی تعمیر ہونے لگی، تو ایک اینٹ مستری نے اٹھائی اور وہ توڑی، کہیں چھوٹی اینٹ لگانے کے لیے، آدھی اینٹ لگانے کے لیے، دیکھا اس میں سے ایک کیڑا نکل کر بھاگا۔ اب اس کے اندر گھر بنا ہوا تھا، وہ اینٹ اندر سے بہت زیادہ کھوکھلی تھی، خالی تھی، کوئی چیز اس میں موجود نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو زندہ ہے اور اس کے ٹوٹتے ہی فوراً نکل کے بھاگنے لگا۔ اس وقت خیال آیا کہ کوئی اس اینٹ کے اندر راستہ بھی نہیں ہے، اس کے آنے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ زندہ ہے اور نہ جانے کب سے اس کے اندر موجود ہوگا، تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان سکتے۔ آج ہم تم ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اللہ نے دریا میں بھی انسان بنائے ہیں، ان کو شیخ البحر بھی کہتے ہیں۔ بحر، دریا، دریا کے بوڑھے، دریا کے بزرگ، اور ان کے داڑھی بھی ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے صرف کہ جو ہم تم ہیں، ہم سادے انسان ہیں، اور جو دریائی انسان ہیں ان کے دم بھی ہوتی ہے، پونچھ بھی ہوتی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دریائی انسان بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا، معلومات کی، لیکن اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ جب باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو بادشاہ نے اس دریائی انسان کی اپنے محل میں کسی سے شادی کرا دی، کسی عورت سے۔ جب شادی ہو گئی، بچے ہوئے، اب وہ ماں باپ کی دونوں کی بھاشا سمجھنے لگا۔ باپ کی بھی بھاشا سمجھتا تھا جو دریائی انسان تھا، ماں کی بھی بھاشا سمجھتا تھا جو ہم تم میں بسنے والی عورت تھی۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو بادشاہ نے اس سے معلوم کیا کہ تمہارے باپ ماں دونوں باتیں کیا کر رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جانوروں کے پونچھ ہوتی ہے، دم ہوتی ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ سب انسانوں کے منہ پر دم ہوگی۔ اس کا اشارہ آخرت کی طرف تھا غالباً۔ دم ہوگی یا شرمگاہیں لٹکی ہوئی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ گناہوں کی کثرت، گناہوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ کیا دریائی انسان سے بھی سوال جواب ہوں گے؟ کیا وہ بھی نبی کی امت میں شریک ہوں گے؟ تو غالباً میرا خیال یہ ہے
کہ جب لفظ انس اس کو بولا گیا تو پھر واقعتاً اس سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن نے ہمیں بتلایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جنات بھی حساب دے گا، انسان بھی حساب دیں گے۔ اب انسان میں چاہے وہ دریائی انسان ہو یا جنگل میں رہنے والے جنگلی انسان ہو یا آبادی میں قریوں میں شہر گاؤں میں رہنے والے انسان ہو، اب وہ انسان ہے، ہر شخص انسان ہے جس پر لفظ انسان کا لیبل لگ گیا تو وہ حساب و کتاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کو اپنا شیوا بنایا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلانے کی محنت کی ہے، یہ ہمارے مدارس ہیں، ان کی برکت سے دین ایسی جگہ پہنچا ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو جنگل میں رہنے والے انسان ہیں، جنگلی انسان ہیں، ان کی بھی میں نے تحقیق پڑھی ہے، انشاءاللہ کسی کلپ میں یا کسی موقع پر آپ کے سامنے اس کی فضیلت بتلاؤں گا، ان کی تحقیق بھی بتلاؤں گا کہ جنگل میں رہنے والے انسانوں کا مشغلہ اور ان کا چال چلن رہنا سہنا کیسا ہوتا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ ان لوگوں تک بھی دین کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ جنگل میں رہنے والے کچھ افریقہ کے جنگل میں لوگ رہتے ہیں، وہ ننگے رہتے ہیں، لباس کا انہیں پتہ نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، چرندے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، سانپ بچھو کھاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں، وہ اپنے آپ کو ایک جانور ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ان تک اللہ والوں کی باتیں پہنچی ہیں، نبی کا فرمان، اللہ کا قرآن پہنچا، تو وہ حج کے لیے بھی پہنچے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کتنے جنگلات میں لوگ کپڑے پہننے والے بن گئے، آبادی ہونے لگی وہاں، ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم انسان ہیں۔ تو اس کی بھی انشاءاللہ میں کسی موقع پر آپ کو فضیلت بتلاؤں گا۔ مجھے یہ بتلانا تھا کہ دریائی انسان بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور ان تحقیق کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی مخلوقات پر بھی غور کریں، پھر اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کے حکم کو مانیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی عمل کی توفیق